जी नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे ब्रेक खां पोइ भली कार चऊं था ऐं हींअर जंहिं महिमान शख़्सियत असांखे जॉइन कयो आहे जेकर उन्हनि जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त ख़ासि तौर ते इंसानी हक़ हुजनि, औरतुनि जा मामला हुजनि, उन्हनि में आगाही पैदा करणी हुजे, औरतुनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारणो हुजे, उन में शुरू खां वठी उन्हनि जूं तमामु घणियूं ख़िदमतूं रहियूं आहिनि। ऐं सिंध जो शायदि ई कहिड़ो ॻोठु को अहिड़ो इलाइक़ो हुजे जिते कंहिं बि न्याणी सां कंहिं औरत सां ज़्यादती थिए ऐं मैडम उते न पहुचनि, ईअं थी नथो सघे। ऐं हींअर जेका उन्हनि जी ज़िम्मेवारी आहे कुझु अरसे खां, उहा आहे जेका औरत कमीशन आहे सिंध में ठहियलु, उन जी हू हेड आहिनि मैडम नुज़रत शीरी साहिबा। उन्होंने असांखे जॉइन कयो आहे, सो अचो तो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया, आप आई सुबह सुबह हमारे प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आपकी खिदमत है, आपका काम है, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको बुलाएं, उनको एक तो ट्रिब्यूट पेश करें उनका जो काम है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं उनमें अवेयरनेस पैदा हो कि क्या कुछ हो रहा है। ख़ास तौर पे जैसे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे औरतों के हवाले से, तो आपकी जो ये सिंध में कमीशन बना हुआ है, औरत कमीशन, जिसको आप लीड कर रही हैं, तो कितने साल हो गए उस कमीशन को, और जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी लॉ मेकिंग के हवाले से या क्या खिदमात रही हैं, इससे शुरू करते हैं, फिर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखिए, ये कमीशन 2017 में बना और मैं पहली चेयरपर्सन इस कमीशन की मुंतखब हुई। एक पूरा प्रोसेस होता है और हमारे सिंध में ये शायद लोगों बुरी बुरी बातें तो ज़्यादा बताते हैं, लेकिन अच्छी बातें भी बहुत होती हैं। सिंध का कमीशन जो है एक पूरे प्रोसेस के तहत बना। इसमें कोई जानिबदारी या किसी किस्म का वो नहीं था, सबको ओपन मेरिट पे सिलेक्ट किया गया। तरीक़ेकार उसका था कि 15 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखते हों, ग्रास रूट पे, मिड लेवल पे, मैक्रो, तो उस तरह हम मुंतखब हुए 2017 में। और 2017 ही से ये कमीशन काम करना शुरू कर दिया। नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट बाकायदा किया गया। इसमें 19 के करीब मेंबर है जो कि जेंडर एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट के लिहाज से, और 5 सरकारी महकमों के एक्स ऑफिशो मेंबर इसके मेंबर हैं उन 19 में ना। और जिसमें 2 मर्द हजरात भी 2 शामिल हैं और माइनॉरिटी की वुमन को भी शामिल किया गया है। मैं इसमें एक और चाहती हूँ इजाफा हो कि ट्रांसजेंडर वुमेन को भी हम शामिल कर लें एज अ मेंबर अपने कमीशन में, तो ये एक मुकम्मल कमीशन है। और फिर इसमें एक सेक्रेटरी मुकर्रर होना है और 22 के करीब स्टाफ, जो आज तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि टीचिंग प्रॉब्लम होते हैं। 3 साल का समझे, जब 1 साल का बच्चा था और 3 साल का हुआ बच्चा, तो 3 साल का बच्चे में थोड़ा सा फ़र्क तो आता है। लेकिन जैसे हमने इस दौरान फिर भी काम किए, वो काम क्या किया हमने, हमारा काम है लॉ रिव्यू करना। हमारा काम है कि आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम औरतों को किस वजह से आ रही हैं। हम मॉनिटर करते हैं मुख्तलिफ इदारों को, वो चाहे तालीम का शोबा हो, सेहत का हो, औरतों के मोबिलिटी का मसला हो, वायलेंस के मसले हों, तो हमारा काम है कि उसको मॉनिटर करें और फिर उस पर हुकूमत को तजावीज़ पेश करें। तो तकरीबन हमने फिर इस काम के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा किया। देखें, ये जो 14 लोग सिविल सोसाइटी से आए हैं, अगर ये इदारों को रिप्रेजेंट करते तो अच्छा था, लेकिन ये इंडिविजुअल हैसियत में हैं लोग। तो इंडिविजुअल की क्योंकि तनख्वाह नहीं होती तो लोग दिलचस्पी नहीं लेते। फिर ये कि सिंध तो एक बड़ा सूबा है, 30 उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमने इसकी ओनरशिप बढ़ाने के लिए, हमारा एक्ट भी कहता है कि हम किसी इशू को डिस्कस करने के लिए और उसको अच्छी तरह से देखने के लिए एक्सपर्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हमने कमेटियां बनाई। हमने एक एडवाइज़री कमेटी बनाई, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि देखें, सीनियर लोग हमारे सिंध में जो मौजूद हैं, अगर हम उनको अपने साथ मिलाएं और उनकी राय लें, तो एक वर्थ होगी इदारे की, इदारा साजी। क्योंकि मैं अब पहली चेयरपर्सन थी,
تو میرا کام تھا کہ میں کچھ ایسے کام کروں جس سے کہ ایک ادارے کی ساکھ مضبوط بنیادیں اس کی رکھی جا سکیں. تو یہ کمیٹیوں کا تصور، کیونکہ میں نے عورت فاؤنڈیشن میں نگار احمد مرحومہ اور شیلا ضیاء صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ اونرشپ ہو، پارٹیسپیٹری اپروچ ہو. تو اس کے لیے جو وہ کام کرتی تھیں، کمیٹیاں بناتی تھیں، لوگوں کو انوالو کرتی تھیں، بہت سارے اداروں کو جمع کرتی تھیں، اور اس سے پھر وہ سب اون کرتے تھے. تو ہم نے بھی ایک کوشش یہ کی کہ ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس میں سب سینئر لوگ شامل ہیں ہمارے ہاں، اور مختلف شعبوں سے. کیوں دیکھیں، جب ہم کہہ رہے تھے کمیشن انڈیپینڈنٹ اور سب عورتوں کے لیے ہو، تو اس میں کوئی تقسیم، اور جب ایکوالٹی کی بات کرنا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ یہ نہیں کہ صرف ایک سیاسی جماعت، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ، تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے کمیشن کو اون کریں. تو وہ ایک پہلو تھا. پھر ہم نے ایشوز 4 پہلے سال میں ٹیک اپ کیے، جس میں ایک تھا تعلیم کا عورتوں کی، ایک صحت کا، ایک جینڈر بیس وائلنس کہتے ہیں اس کو ٹیک اپ کیا، اور ایک پولیٹیکل پارٹیسپیشن آف وومن. تو ہم نے یہ 4 ایشو پہلے سال میں لیے. تو اس کے تحت ہم نے پھر کمیٹیاں بنائیں، اور دیگر کام جیسے ریسرچ کرنا ہے، ہمارا ایک مینڈیٹ ہے. تو ہم نے ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کمیٹی بنائی، ایک ایجوکیشن کمیٹی بنائی ہے، ہیلتھ کی کمیٹی بنی ہے ہماری، اس کی صحت کی بنی، اور جینڈر بیس وائلنس کی بنی. اکنامک امپاورمنٹ آف وومن، اکنامک امپاورمنٹ آف وومن میں ہم نے لیبر لاز اور جو ہنر کاری کے مرکز اور کام ہو رہے ہیں، اور تو اس کو اس میں شامل کیا ہے تاکہ لوگوں کی اس تک آؤٹ ریچ ہو اور لوگ، عورتیں فائدہ اٹھا سکیں. صرف یہ نہیں کہ ہم ایک طرف دیکھیں، ہم دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم تجویز جب پیش کرتے ہیں تو اس میں ہماری رپورٹیں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے. کہ اگر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقص ہے وومن ڈیولپمنٹ میں، اس لیے کام نہیں ہو رہا، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کے لیے یہ کرنا چاہیے. تو ہم وہ تجویز بھی دیتے ہیں، اور وہ ہم جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں سب لوگ شامل ہیں. ابھی بھی میں نے اوپن رکھی ہوئی ہیں کمیٹیوں کو کہ ہمارا سلوگن پہلے ہی سال سے یہ ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے سندھ کو صنفی امتیازات سے پاک کریں اور عورتوں کی ترقی میں شانہ بشانہ کریں. اسمبلی ممبرز جو ہیں وہ بھی آپ کا حصہ ہیں. اسمبلی ممبر سے ہم دیکھیں، ہمارا ایک کام ہے برج کرنا مختلف لوگوں کو، مختلف اداروں کو. جیسے سول سوسائٹی کو ہم گورنمنٹ کے اداروں سے ملاتے ہیں، اسی طرح پارلیمنٹری کوکس ہے، پارلیمنٹیرین ہے، وومن پارلیمنٹیرین. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اب ہم جو کام کرنا شروع کریں گے، کیونکہ 3 سال تو ہو گئے، اس میں ایک تجربہ ہو گیا کہ ہاں یہ کمیٹیاں اگر ایکٹیولی کام کرتی ہیں تو، کیونکہ ہم نے کوئی 5 کے قریب لاز اور ان کے ساتھ ان کے رولز آف بزنس بھی بنا کے اس کو پورا امینڈمنٹ پیش کر دیے ہیں متعلقہ محکموں کو، تاکہ وہ کیبنٹ کے ایجنڈے پہ رکھیں. تو اس طرح یہ کام جو ہے. تو اب ہم نے سوچا ہے کہ میڈیا کے لوگوں کی، جو میں نے کمیٹی ہم نے بنائی تھی شروع میں، لیکن میڈیا کو تو ہر کمیٹی میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کیونکہ مختلف بیٹ کے ہوتے ہیں رپورٹر، اور وہ تو وہ اس میں ہماری ہیلپ کر سکیں گے. اسی طرح پارلیمنٹیرین، وہ میل ہو یا فیمیل، ان کو بھی ہم ان میجر 5 کمیٹیوں کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، تاکہ وہ ان کا جو دھیان ہو. جیسے کسی کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور وہ اپنی جماعت میں لا میکنگ پہ کام کرتے ہیں، تو وہ ہماری لیگل کمیٹی میں، لا کمیٹی میں شامل ہو جائے.
جو صحت کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو وہ پارلیمنٹیرین ہم ہیلتھ کمیٹی میں شامل کر لیں گے. جو ایجوکیشن کے بہتر کرنا چاہتے ہیں سندھ میں تو ہم ان پارلیمنٹیرین کو اپنی ایجوکیشن کمیٹی کا پارٹ بنا لیں گے. اور اسی طرح سے اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو شامل کر لیں گے. اب ہم ایک کلوزلی میٹنگ شروع کریں گے کرنا, کیونکہ یہ کووڈ کا زمانہ تھا, اس میں ہمارا اتنا کام نہیں ہوا, لیکن ہاں لوگوں نے اپریشیٹ کیا. جس جگہ بھی گئی, جب بھی عورت نے پکارا, کووڈ کے دوران کیونکہ ادارے بند ہو گئے تھے تمام, اور خاص کر عورتوں کے حوالے سے وہ کمپلین سیل ہوں, وہ ہیلپ لائن ہوں, 19 کے قریب ہیلپ لائن ہیں لیکن سب بند تھیں. تو میرا نمبر, کیونکہ میں کہیں جاتی ہوں پورے سندھ میں, تو میں ہر ایک کو اپنا نمبر یہ کہہ کے دے کے آتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ادارہ, ان کو بتاتے ہیں پہلے کہ یہ ادارے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان سے رجوع کریں, لیکن اگر کسی سے بھی آپ کی پہنچ رابطہ نہ ہو سکے تو آپ اس میرے نمبر پہ ایک میسج کر دیں, لکھ دیں, وائس میسج کر دیں, تو ہم جو بھی آپ کی مدد یا رہنمائی ہوئی ہم ضرور کریں گے. اور وہ کری. تو کووڈ کے دوران وہ بہت فائدہ مند رہا. عورتوں کو تشدد کے جو واقعات آئے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ان کی مدد کی, رہنمائی کی. اسی طرح راشن ڈسٹریبیوشن میں ہم نے ان کو لنک کروایا ایسی سماجی تنظیموں کے ساتھ, اور پھر ہم نے مانیٹر بھی کیا کہ آیا وہ ان تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. تو یہ بریک لے لیتے ہیں. اور یہ تو سارا اسٹرکچر آپ نے بتا دیا کہ کیا ہے کمیشن, کتنی کمیٹیز. اب اس پر بھی تھوڑا ہم بات کریں گے کہ مسائل کیا کیا ہیں آپ کو درپیش, تاکہ یہ کمیشن اور زیادہ اسٹرانگ اور کام کرے. اور عورتوں کے ساتھ جو جینیون ایشوز ہیں جیسے یہ ریپ کیسز وغیرہ اور یہ چل رہے ہیں, ان پر بھی ضرور بات کریں گے. اتنے ناظرین اٹھو دا مختصر بریک. جی ناظرین, بریک کھاں पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे भलीकार चऊं था. मैडम नुज़रत शीरी साहिबा असां सां गॾु आहिनि ऐं औरतुनि जा जेके दरपेश मसइला आहिनि उहे ॿुधाइनि पियो थियो, त उहो पंहिंजो नंबर बि ॾेई अचनि थियूं. उन्हनि जी पूरी कमीशन आहे, कंहिं बि औरत सां किथे भी का भी ज़्यादती थिए थी उन्हनि सां राब्तो कनि, ज़रूर उन्हनि जो मसलो हल थींदो. अच्छा, अगर इस पर आ जाते हैं, जैसे पहले प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि हमारे यहाँ इदारे तो बन जाते हैं लेकिन वो चलेंगे कैसे, उसकी ज़ाहिर सी बात है कुछ लवाजमात होते हैं. तो आपकी कमीशन के साथ भी इस तरह, जैसे आपने कहा कि 22 लोग अपॉइंट करने थे वो नहीं हुए, फंडिंग के भी शायद इश्यूज़ हैं, ताकि आप कोई भी अवेयरनेस की कैंपेन नहीं चला सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये कमीशन क्या है, क्या कर रहा है, किस तरह राब्ता करें? देखिए, एक बात ये है कि हमने तो इसका हल ये ढूंढा कि हम कहीं पे भी जाते हैं या कहीं मुझे बुलाया जाता है, हम किसी को मना नहीं करते, हम जाते हैं वहाँ पे, वो चाहे दूर हो करीब हो. अभी देखें ना, इस हफ्ते में मैं शायद 3 दफ़ा हैदराबाद गई, 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स थी, 3 मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकात हुई. तो वहाँ हमने बात रखी ना, उनको पता चला ना, तो हमने तो ये तरीका अडॉप्ट किया. या हमारे मेंबर जाते हैं तो वो बताते रहे हैं ना, तो हम तो इस तरह से अभी कर रहे हैं. क्योंकि देखना ये था हमें कि अगर फंड नहीं रखे गए, हमने तो अभी 3 सालों में अपना बजट बार बार बना के भेजा एज पर एक्ट. असल में होता ये है कि इदारे जब बनाए जाते हैं तो वो तो खैर ख्वाही में एक रफ सा इनिशियल बजट दे देते हैं, लेकिन वो बजट उसके बाद जब तब्दीली करना होती है और जो लोग आके काम करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें तो ये हेड होना चाहिए, तो जो सामने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं ये कोई ख़ास बात हो रही है जो ये मांग रहे हैं, तो वो उसको उतना दरखोर इतना नहीं समझते, वो निकाल देते हैं, उसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं. वो पुरानी उनको आसानी रहती है कि जो एक 1960 का चल रहा है बजट जो सिंध में सारे इदारों को दे दिया जाता है, तो वो ही उसको कॉपी पेस्ट करके और उसको दे देते हैं. क्यों? बाज़ वक्त तो ये होता है कि कंपटीशन में लोग कहते हैं ये आगे ना बढ़ जाए इदारा, तो इसलिए उसका बजट सही नहीं होता. दूसरी तरफ ये है कि
لوگ خود باخبر نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتا کہ کمیشن کیونکہ میرٹ پہ بنا ہے تو سب لوگ بہت باخبر ہیں. ہمارا اگر بجٹ گیا ہے تو ہم نے صرف انہی چیزوں کے لیے پیسے مانگے جو کہ ہماری ضرورت ہے, تو ان کو کرنا چاہیے. پھر ہمیں جب ابھی میں نیو یارک گئی تھی انٹرنیشنل کانفرنس میں جو کمیشنوں کی ہوتی ہے پوری دنیا کے, تو اس میں ایک فیجی کے ملک کی خواتین بتا رہی تھیں جو ان کی سکسیس اسٹوری تھی, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سارے مسائل ہیں سب کے ایک سے نکل کے آ رہے تھے کہ بجٹ کا ہوتا ہے, اسٹاف نہیں ہوتا. تو پھر اس نے کہا کہ وہ کامیاب اپنی بتا رہی تھی, انہوں نے کہا ہم نے تو سب سے پہلے فائننس ڈویژن کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو وہ سینسٹائز کیا اور اس میں بھرتیوں کا طریقہ کار وضع کرنے کا بتایا کہ جینڈر مین اسٹریمنگ کے ساتھ کیسے ہوگا, اور پھر کمپوننٹ جو جینڈر کا ہے وہ کس طرح بجٹ میں ریفلیکٹ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ تھا تو بہت مشکل کام, ہم کئی دفعہ کیا مہینوں میٹنگ کی, پھر وہ مانے اور پھر انہوں نے ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کو اڈاپٹ کیا. تو ہم اس سے کامیاب ہوئے کہ جب فائننس ڈپارٹمنٹ سینسٹائز ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو بجٹ کو اس جینڈر سینسٹیو, مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے. ہمارے پاس ٹائم کچھ کم ہوتا ہے, لیمٹ جلدی جیسے میں چاہ رہا ہوں. اچھا, وہ ہے عورتوں کے جو مسائل ہیں جس پر ہم بات کریں, اویئرنیس کے حوالے سے ان کو پتہ نہیں کون سے ادارے کیا مدد کریں گے. اور جیسے آپ نے بڑا مسئلہ سندھ میں یہ ہوتا ہے, اوورل پاکستان میں کسی بھی خواتین یا کسی بچی کوئی زیادتی ہو جائے, جو انویسٹیگیشن کرنے آتا ہے وہ بندہ ایک مرد ہوتا ہے, ان کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتی. تو سندھ میں بھی یہی ایشو ہے. یا لیبر ڈپارٹمنٹ کی جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ شاید 80s کی بات کری تھی, تب آپ نے وزٹ کیا تھا, کوئی عورت انسپیکٹر نہیں ہے. اب تک وہی صورتحال ہے, کیا عورت لیبر میں نہیں ہوتی؟ تو یہ جو ایشوز ہیں اس کو کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ پولیس کے لیے تو ہم نے ایک ٹریننگ مینول بنا کے دیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے اور عورتیں جو ہیں ٹریننگ دینے لگیں پولیس اسٹیشن کے اسٹاف کو, تو کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ ایک انر وہ ہو سینسٹیوٹی کہ یہ عورت بہن, ماں, بھابھی کے علاوہ انسان بھی ہے. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک انسان ہے, اور پھر یہ اس کے لیے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں, اگر تشدد ہو رہا ہے تو ہر ایک کو اس قانون سے فائدہ ہوئے گا نا اگر عمل کریں گے. تو جب ایف آئی آر کٹانے جاتی ہے تو اس کو یہ کہہ کے گھریلو تشدد میں واپس بھیج دیا جاتا ہے یا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرا دی جاتی ہے کہ یہ تو گھر کا مسئلہ ہے, کیا ہوا اگر ایک دفعہ مارا تمہارا گھر برباد ہو جائے. اس پہ ہی مجھے یاد ہے ایک سروے ہوئی تھی, 52% خواتین کا یہ کہنا تھا کہ اگر دیور نے, شوہر نے, بھائی نے تشدد کیا, یہ تو کوئی نارمل سی بات ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم پر تشدد کر سکتے ہیں. یہ اویئرنیس کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, معلومات اور تعلیم. دیکھیں ہم نے تعلیم, ابھی ہماری 20 اکتوبر کو جینڈر کووڈ پالیسی آ رہی ہے ایمرجنسی کے اندر یوز کرنے کے لیے, وہ ہم نے ان 4 شعبوں کو منتخب کر کے اور ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے بنائی ہے, اور جو اب ہم پیش کریں گے ان قریب. شرکت گاہ نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہ ایک پورا پروسیس ہوا, کئی ہماری کنسلٹیشن میٹنگز ہوئیں ویب پہ, اور اس کے بعد نکل کے آئے. لوگ اس کو سراہ رہے ہیں کہ کمیشن جو ہے اب جلد ہی اناؤنس کرے گا. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم جب بھی مانیٹرنگ کو گئے یا ہم نے کوئی بھی میٹنگ کی, ہم اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکریٹری سندھ کو بھیجتے ہیں. ہمیں ایز اے کمیشن یہ بات اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کبھی ہمارے پر کوئی چیز امپوز نہیں کی, اور ہماری چیزوں کو جو ہم نے سجیشن دیے ہیں, ریکمنڈیشن دیے ہیں, ان کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اور ایون عدالت نے بھی ہماری کہے ہوئے باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کیوں نہیں کمیشن کی
تجاویز پر عمل درآمد کیا جا رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں IO کی ٹریننگ ہو یا پولیس اسٹیشن میں FIR رجسٹریشن کا مسئلہ ہے یا چالان کو جمع کرنا یا میڈیکو لیگل مسائل ہیں, اگر ہم اس کے لیے ٹائم فریم کر دیں کہ بھائی 1 ہفتے کے اندر اس سب چیز کو کر کے اور چالان جمع کر دیا جائے تو پھر کورٹ میں پروسیڈنگ ہو نا, اور پھر لیگل ایڈ دی جائے عورتوں کو فری. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو دی جائے کہ نہ دی جائے. بھائی جس کے اوپر تشدد ہوا, چاہے وہ ارلی چائلڈ میرج کے تحت, چاہے وہ ریپ کے حوالے سے یا گھریلو تشدد کے حوالے سے, وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈ ہے, وہ فری لیگل ایڈ ہر عورت کو دے جس کے اوپر تشدد ہوا ہے. اچھا, اگر اس پر بھی آ جائیں, جیسے یہ سارے کیسز بچیوں کے ساتھ, بچوں مدرسوں میں دیکھیں, اور اوور آل سوسائٹی کا یہ جو بیہیویئر ہے, یہ زیادہ واقعات بڑھنے کا سبب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیوں ایسا ہو؟ یا پہلے ہوتے تھے رپورٹ نہیں ہوتے تھے, یا آپ رپورٹ ہو رہے ہیں تب لگ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے عورت کے حوالے سے غیر محفوظ ہو گئی ہے ہماری؟ دیکھیں وجہ کیا ہے. وجہ میرے نزدیک ایک تو تعلیم کو ہمیں شعوری طور پہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے عورتوں کے لیے, بچیوں کے لیے. میں کئی گاؤں میں گئی, وہاں عورتیں پتہ ہے بڑی عمر کی کیا کہہ رہی ہیں, کوئی ہمیں بھی پڑھا دے. تو ایڈلٹ لٹریسی پروگرام بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ڈونر پیسے دیتے ہیں تو پھر ہمیں طے کرنا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کا پیسہ کس کے لیے استعمال کریں گے. میں اپنی سماجی تنظیموں سے, سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پھر اس مد میں لیں, کیونکہ دیکھیں سرکار بھی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے, پھر بھی وہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن اگر آپ سرکار کے ساتھ مل کے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ ہم جیسے مختلف ادارے مختلف ایکسپرٹی رکھتے ہیں. اب پائلر ہے وہ کارکن خواتین یا ناؤ کمیونٹیز, وہ اس کا شعبہ ان کے پاس ہے, وہ کمیشن کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ کام کریں. اور وومن اور وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ مل جائے. عورت فاؤنڈیشن ہے, شرکت گاہ ہے, اس طرح عورتوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کرے اور کمیشن ان کی رہنمائی کرے گا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے تو بہتر ہوگا. جیسے لیگل ایڈ سوسائٹی کا بہت ہی اچھا, اس کو لا کمیٹ. اچھا, اس پر بھی اگر آئیں تو سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ پہ آتے ہیں, تازہ آپ نے بیان سنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے. ایک عالم صاحب کی ویڈیو زیادہ چل رہی ہے کہ بچے پیٹرول, اور اس نے کہا کہ آگ کو, اس سے پہلے دیکھا جائے کووڈ جب آیا تو ایک دعا یا تقریب میں کہا گیا کہ ہمارے یہاں لباس اس طرح عورتیں پہنیں, یہ عذاب ہے ہمارے اوپر. مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. پرویز مشرف نے مختار مائی کیس میں بیان دیا تھا کہ عورتیں باہر کا ویزا لگوانے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں. اب میں ان سب مردوں کو یہ کہتی ہوں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ سب کچھ یہ چیزیں ہوں, اور ہم عورتیں جب ان کو کہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ول نہیں ہوگی اور کمیٹڈ ہوں گی. اگر سب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں, سندھ میں یہ کہیں کہ جس آدمی نے اس طرح کے جملے استعمال کیے عورتوں کے لیے, ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے, وہ ہماری اسمبلیوں میں نہیں آئے گا. پھر دیکھیں آپ کہ کوئی بولے گا کہ نہیں بولے گا. پھر آپ دیکھیں نا, وہی انسان ہی نہیں سمجھنا نا اپنا جیسا. یہ وجوہات ہیں. مذہب نے کہیں کوئی قدغن نہیں لگائی ہے. میں کیسی بھی طرح رہوں, میرا جسم, یہ جو نعرہ ہے ان کی وجہ سے نکلا ہے, میرا جسم میری مرضی. کیوں ہمیں, کیا میں نے کبھی کسی مرد کو کہا کہ تم نیکر نہ پہن کو, تم بنیان نہ پہنو, تم کالا رنگ لال رنگ یوں پہن کے نہ ہو, یا تم یوں بال نہ بناؤ؟ ہمارے یہاں تو عورت غیرت کا تصور بن گئے. انسان نہیں ہے وہ, ہمارے خاندان کی غیرت ہے, اور انسان کم, مطلب ہم زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں. وہی بات ہے. کیوں دیکھیں یہ مذہب کی آڑ میں عورتوں کو پیچھے دھکیلنے کی بات ہے, اور یہ ہمارے ملک کے, ہمارے صوبے کے دشمن لوگ ہیں جو ہمارے ترقی کرنے نہیں دینا چاہتے. کیونکہ 48% یا 52% یا 50% جو آبادی ہے عورتوں کی اور لڑکیوں کی, آپ ان کو ترقی کی سے ہٹا دینا چاہتے ہیں.
तो फिर कैसे सूबे तरक्की करेंगे? जहाँ 100% लिटरेसी रेट होगा तो वहाँ तरक्की होगी ना, जहाँ लोगों की सोचें, दिमाग खुला हुआ होगा, जहाँ लोगों को आने जाने के ऊपर तकलीफ नहीं होगी, वो कौमें तरक्की करेंगी ना। हमने अभी तक बसों में, एक मैं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में जाके बैठ गई थी जब मैं औरत फाउंडेशन में काम करती थी, तो वहाँ वो कह रहे थे औरतों के लिए 2 सीटें। भाई क्यों 2 सीटें? और बराबरी क्यों नहीं? साथ क्यों नहीं बैठ सकती? मुझे तो, मेरे साथ अगर कोई मर्द भी बैठेगा, कोई छू के तो देखे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मैं बाशऊर हूँ। तो मेरे गांव की औरतें भी ऐसी हो जाएंगी अगर उनको हम तालीम से बहरावर करेंगे, अगर हम कैंपेन रन करेंगे, उन तक मालूमात पहुँचाएंगे। तो फिर मैं क्यों ये कह चली जाऊं कि नहीं औरतें ये ना पहने, औरतें यूं ना करें? वो सही है, घरों में तरबियत होनी चाहिए, और दोस्तों के लिए अलग ड्रेस कोड होता है, बाजारों के लिए अलग, जब तक कि कौमें तरक्की नहीं कर रही हैं। अभी हमारे क्योंकि इतने मर्द भी नहीं पढ़े लिखे हैं ना, तो हम उनको कोई अलग तो नहीं करेंगे घर वालों को। तो हम ये कहते हैं कि भाई ड्रेस कोड अलग अलग होना चाहिए सबके अपने अपने, लेकिन वो उनकी मर्जी पे होना चाहिए। लेकिन अज़ाब को भी उनसे तशबीह देना एक माइंडसेट। अच्छा, टाइम हमारा महदूद है, सो आखिर में कोई पैगाम? नहीं, सो के महदूद वक्त में भी अच्छी बातें हो गई, कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को, स्पेशली हमारी बच्चियां जो हैं या ख़वातीन हैं, कि आपसे या आपकी तंजीम से किस तरह रब्ता करें, या ओवरऑल उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर किसी के साथ तशद्दुद हो रहा है, कोई हरासगी हो रही है, देखें हमने यूनिवर्सिटी में भी जाके देखा था कि हमें कहा कि वो मर्डर हो गया या ख़ुदकुशी हो गई तो आप इस पे, तो मैंने कहा नहीं, वो पुलिस का काम है। अगर पुलिस सही नहीं करेगी फिर हमारा काम शुरू होगा कि हम कहेंगे सही रिपोर्ट दो। लेकिन हमारा काम ये है इन इदारों में कि हरासमेंट तो नहीं फैलाई जा रही, तो हम बताते हैं सबको कि आपके यहाँ कमेटी होना चाहिए, कमेटी के नाम सब जगह दीवारों पे आवेदा होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए। फिर कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह लगाना चाहिए, बसों में यूनिवर्सिटी की होना चाहिए कवानीन लिखे हुए औरतों से रिलेट, ताकि सबको मालूमात हो, तस्वीरों के साथ गाँव देहातों में हो। तो इससे, और फिर औरतें जो हैं वो अपने आप को मजलूम ना समझे, इंसान समझे खुद भी। और जब हम इंसान समझेंगे अपने आप को, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। और हम अपनी मालूमात को बढ़ाएं। अगर तालीमी मैदान में कमी है, कोई आपके इलाकों में स्कूलों में तालीम सही नहीं दी जा रही, हमसे राब्ता करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे अपनी गवर्नमेंट में। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। मैडम जो वहाँ ॻाल्हियूं ॿुधियूं, बिल्कुलु असां वटि जेके अजीब कॉन्सेप्ट आहिनि, त औरत असांजे घर जी इज़त आहे, 7 पीढ़ियुनि जी पॻ हुजे। बाबा, औरत हिकिड़ी इंसान आहे, जेतिरो पंहिंजे पुट खे अहमियत ऐं आज़ादी ॾियो था, औरत खे बि एतिरी ॾियो। ऐं दुनिया जी का बि क़ौम तेसिताईं तरक़ी नथी करे सघे जेसिताईं उहा औरतुनि खे मान नथी ॾिए, उन्हनि खे पाण सां गॾु खणी नथी हले। हिते अफ़सोसनाक क़िस्म जा बयान अचनि था, मथीं लेवल खां वठी दीनी आलमनि ताईं, आला ब्यूरोक्रेट्स ताईं। को अज़ाब अचे थो, उनजो ज़िम्मेवार ही आहिनि, उन्हनि जी ड्रेसिंग ते तबसरा थियनि था, पोइ मस्जिदनि में छा पियो थिए, मदरसनि में छा पियो थिए, उते ड्रेसिंग जा मसइला आहिनि। सो असांखे ओवरऑल सोसाइटी खे बि पंहिंजो जेको ज़हन आहे उनखे तब्दील करणो पवंदो, औरत खे इंसान सम्झणो पवंदो। ऐं इहा जेकॾहिं ज़रूरत आहे त निसाब खां वठी ॿारनि जी भला तरबियत करणी पवंदी, त माउ भेण धीउ ओवरऑल असांजे अॻे ख़ानदाननि में ट्रेडिशनल इहे हूंदियूं हुयूं, रिवायतूं सेखारियो वेंदो। पर जेकॾहिं ज़रूरत आहे त निसाब ताईं कमु करण जी ज़रूरत आहे, अवेयरनेस कैंपेन हलाइण जी ज़रूरत आहे, त जीअं असांजूं न्याणियूं पाण खे गैर महफ़ूज़ न सम्झनि। ऐं इहो न आहे त राति जा 12 थिया आहिनि त हाणे का औरत घर खां ॿाहिरि न निकिरंदी। इहे लिमिट्स जेके आहिनि उहे मर्दनि ते बि जेकॾहिं पोइ लागू थियणु खपनि। सो खोड़ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके करे सघजनि थियूं, पर असांजे प्रोग्राम जो टाइम थिए थो पूरो। सो असांखे ॾींदा इजाज़त। इंशाल्लाह ईंदड़ हफ़्ते वरी अव्हांजे आॾो हाज़िर थींदासीं ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾींदा, तव्हांखे कीअं लॻो हीउ प्रोग्राम। ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।